انسان کا جسم جینا جانتا ہے نا، جیتا ہے، یہ مرتا بھی جب مر رہا ہوتا ہے نا، اب اس کو مرنا بھی آتا ہے۔ اب اس نے نہ کر دی اللہ کے نبی کو، اب کیا کرے؟ اس نے اب ایک گندی چال چلی، اس نے ایک عورت کو بلایا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور کہا کہتے موسیٰ علیہ السلام پہ بدکاری کا الزام لگا۔ سوچو تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہے قبر میں، 1000 نیکیاں ہیں اور 980 گناہ ہیں، 20 فائدہ ہو گیا، جا رہے ہو جنت میں۔ اچانک پتہ چلتا ہے تم نے جو ٹک ٹاک کے اوپر گانا چڑھایا تھا نا، کسی نے وہ گانا سنا ہے، 40 گنا تمہارے اور آگے گھاٹے میں چلے گئے۔ جسم کو تھوڑا تھکاؤ، مشقت میں رکھو۔ یہ جسم ایسا بنایا گیا ہے کہ جب اس کو مشقت میں رکھو گے نا یہ قابو میں رہے گا، ورنہ یہ باغی ہو جاتا ہے، اپنی من مانیاں کرتا ہے۔ اچھا ایک اور سچویشن آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے سامنے ایک بندہ آیا، میرا وہ بندہ کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، ٹکے کا فائدہ نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہوں تو جو چاہوں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ۔ اب میں اگر اس پہ رحم کروں گا نا، یہ میرا فائدہ ہے۔ کیا ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، یہ الیکٹرک سرکٹ پیدا ہوتے ہیں دماغ میں، الیکٹرک سگنلز پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سگنل پیدا نہ ہو، مرگی کا دورہ پڑے گا۔ اور وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ ہی نہیں رہے، اس کا وہ مر چکا ہے۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 30-35 سال کی عمر میں مر گئے تھے، لیکن ان کو 70 سال کی عمر میں دفنایا جاتا ہے۔ کیوں کہتے ہو یہ چلا گیا وہ چلا گیا؟ او بھائی سب کچھ چلے جانا ہے، اور جب آئے تھے کچھ نہیں تھا، پھر تو جو کچھ بھی ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کامیاب ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے، لیکن وہ ترغیب بن کے کہہ رہا ہے، اور ناکام ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے، لیکن وہ عبرت بن کے کہہ رہا ہے۔ مولا کائنات تعالی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میری زندگی کا ہفتے کا سب سے بہترین دن کون سا ہوتا ہے، سب سے اچھا دن کون سا ہوتا ہے، سب سے اچھا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ تو آپ نے پوچھا تم اس سے پہلے بھی کسی کے پاس گئے ہو؟ کہا جی میں تو عبداللہ بن عباس کے پاس گیا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل، دنیا جہان کے فقیہ مل کے آ جائیں، عبداللہ بن عباس کے اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن میری رائے کچھ اور ہے۔ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا سب سے اچھا دن وہ ہے جس دن تو توبہ کرے اور تیری توبہ قبول ہو جائے۔ وہ بدھ ہو، جمعرات ہو، کون سا لمحہ ہو، تجھے جمعے کا ادراک بھی تو تبھی ہوگا نا جب تیرے دل میں توبہ ہوگی، ورنہ جمعہ بھی تو گزر ہی رہا ہے، رمضان بھی پورا گزر جائے گا۔ کیا کیا ابھی تک بتائیں؟ انالائز کریں کتنا قریب آیا اب تقوی کے، شکر کے، اللہ کے، کہ ویسے ہی بس بھوکا پیاسا رہ کہ افطاری کا انتظار کیا، سحری کا انتظار کیا، 6-7 دوستوں کے ساتھ بوفے ڈنر کیا، 4-5 پوسٹیں شیئر کر دیں، بس دس از رمضان۔ کون کھانا، کون کس پسند کا کھانا کس کو دینا ہے، اور کون سی نئی ڈشیں بنانی ہے۔ عورتوں کا زور اس پہ ہے کہ قرآن پڑھنے پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 41 بار قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں، 41 ٹائمز۔ بابے آرتھرائٹس کے درد والے کھڑے ہو کے پوری تراویحاں پڑھ رہے ہیں، نوجوان باہر کھڑا ہوا۔ مطلب بات وہی ہے کہ آپ کے اندر ادراک پیدا ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسٹارٹ رمضان کا ادراک تو کرے نا، کچھ سیپریٹ از دیر، مہمان آیا ہوا ہے، اور کسی ایرے غیرے کا اس کا نہیں ہے، رب کا مہمان آیا ہوا ہے۔ چلا جانا ہے، 20 دن رہ گئے، 10 دن کا پتہ چلا، 20 دن کا بھی نہیں چلا، نہیں چلنا، نکل جانا ہے۔ راضی کر کے بھیجو اس کو، تاکہ جا کے وہ آپ کے لیے شفیع بنے، شفاعت کا سبب بنے۔ Do some investment in this Ramadan if you want to get return. We all want return on the day of judgment. اے بندے تو بڑی سرمایہ کاریاں کرتا ہے، آ تجھے بتاؤں میرے ساتھ تجارت کر لے، جس دن تو بہت پریشان ہوگا نا اس دن تجھے لٹا دوں گا۔ کتنی سیف انویسٹمنٹ ہے، کوئی لاس کا ایک شبہ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اللہ سے گناہ پہ پناہ مانگے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ اس طرح گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، کیا سوچوں؟ کہا ٹھیک ہے، اب تو گناہ کرنا تو اللہ کا رزق نہ کھانا۔ کہا رزق ہے ہی اس کا، پھر کیا کروں؟ تو کہا پھر کتنی عجیب بات ہے، رزق بھی کھا رہا ہے اس کا، نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ اب ایسا کرنا کہ مملکت سے نکل جانا، اس کی مملکت سے نکل کر گناہ کرنا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مالک ہے، تمام ملک ہی اس کا ہے۔ تو کہا پھر کیسی عجیب بات ہے، رزق بھی کھا رہا ہے، اس کے ملک میں بھی ہے اور بغاوت کر رہا ہے۔
ایسا کرنا گناہ وہاں جا کے کرنا جہاں کوئی دیکھے نہ، کہ سب سے چھپ جاؤں گا، لیکن رب تو دل میں اٹھنے والے راز سے، اس پوشیدہ ہر ڈارک سے واقف ہے. ایوری پرائیویٹ از ناٹ اے پرائیویٹ. رب تو سب جانتا ہے، 7 پردوں میں بھی چھپ جاؤں گا وہ تو دیکھ رہا ہے. تو پھر جب رب دیکھ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آئے اس کو کہنا ویٹ کرے تھوڑا، میں توبہ کر لوں، ویٹ کرے. یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ تو تمام تالے کھول کر ہر جگہ پہنچ کر سیکنڈ لگاتا ہے. کوٹا مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا. پرسوں میں ایک نرس تھی، وہ اینڈ لائف نرس، پہلی بار میں نے سنا کہ اس کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہاسپائس ہوتا ہے، جس بندے کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا 6 ماہ میں مر جانا اس نے، اب اس کو ہاسپائس ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. ہاسپائس ٹریٹمنٹ مینز دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈائی، ہی از ٹرمینلی ill، فار شیور ہی از گوئنگ ٹو ڈائی. اگر تو بیماری اسی کورس پر چلتی ہے جو کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے تو 6 ماہ بعد یہ مر جائے گا. باقی اللہ کے ہاتھ شفا ہے، لیکن 6 ماہ لگیں گے اس کو. ایسے میں ہاسپائس ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اس کے بچوں کو اس کے پاس رکھا جاتا ہے، کیئر دی جاتی ہے، مسکرا کے ملا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. تو بتا رہی تھی کہ مرتے وقت انسان نا کھانا نہیں کھا سکتا. ہم کھانا اس لیے نہیں کسی کو کھلاتے یا کھاتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی بھوک سے غرض نہیں ہوتی. ہمیں ہوتا ہے کہ یہ پیار کی نشانی ہے کھانا کھا رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، انہیں کھانا چھڑتا ہے. اس میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے یا کھانا کھانا ہے، پیار کی نشانی ہے. تو جب وہ کھانا کھانا چھوڑے گا تو ہم ڈر جائیں گے. جبکہ انسان کا جسم جینا جانتا ہے نا، یہ مرنا بھی جانتا ہے. سمجھے بات کو، تھوڑا گہرائی پہ لو. انسان کا جسم جینا جانتا ہے نا، جیتا ہے. یہ مرتا بھی، جب مر رہا ہوتا ہے نا، اب اس کو مرنا بھی آتا ہے. اتنا بڑا سسٹم شٹ ڈاؤن ہونا ہے تو کوئی طریقہ ہوگا نا اس کا. تو انسان کا جسم پہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. اب اس کو نیوٹریشن نہیں چاہیے. آپ کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جسم کو غذائیت چاہیے نا. اب تو غذائیت نہیں چاہیے، اب تو مر رہا ہے انسان، ایک ایک چیز شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. تو اب اس کو اگر زبردستی کھلائیں گے تو پیٹ پھول جائے گا، سائٹیز ہو جائیں گی، انفیکشن ہو جائے گا، باہر آ جائے گا، ایسڈ ریفلکس ہو جائے گا، اس کا سارا ڈائجسٹو سسٹم کلیپس کر رہا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم اس کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے. اب وہ جس طرح سے جا رہا ہے دنیا سے وہ چلا جائے. تو بہرحال میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ملک الموت کو ویٹ کرا دینا، کہ یار ٹھہر جاؤ میں تھوڑی توبہ کر لوں. تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا جب ملک الموت کو بھی ویٹ نہیں کرا سکتے تو توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ توبہ کرو، ابھی کرو توبہ، رکو توبہ کرو، پھر دوبارہ سفر شروع کرو، پھر گناہ کرتے ہو پھر رک جاؤ، پھر توبہ کرو. اور پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چلو یہ کام تو کر لو نا، جہنم میں جب تمہیں لے کے جا رہے ہوں گے، اگر جہنم کی طرف لے کے جائے تو فرشتوں کو ڈانٹ کے روک دینا. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو گھسیٹ کے لے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے. کہا تو پھر جب کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک بہت چھوٹا سا کام ہے کہ گناہ سے رک جاؤ. کوئٹ، اسٹاپ، ٹرائی ٹو بی اٹینٹو. جو مقصد لے کر آئے اس مقصد کو پورا کرو. تو رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے نیک کاموں کا آغاز کریں، پھر اس کو جاری رکھیں. ایک بڑا اچھا نیک کام وہ سخاوت بھی ہے، چیریٹی. تو رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ شیئر کریں. اب یہ ٹولیاں بنا کے پلاننگ کر کے لوگ نکلے ہوئے مانگنے کے لیے. ہر چوک پہ، ہر ہوٹل کے باہر جہاں رش ہے ذرا بندہ تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، اشارے پہ کیسے جمگھٹا آتا ہے، ٹولیوں کی ٹولیاں آتی. اس میں پوری فیملی ہوتی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، سارے مشن بنا کے آئے ہوئے مانگنے کے لیے. میں اس دن یہ ڈی ایچ اے کے اندر سے گزر رہا تھا، ہر گھر کے باہر لائن لگی ہوئی تھی. ایمان سے بتائیں، ایمان سے، کوئی سفید پوش بندہ واقعی اگر نیڈی ہو جائے کیا وہ لائن پہ لگ کے راشن لے گا کبھی؟ تو غیرت گوارا ہی نہیں کرتی. کون لوگوں کو آپ دے رہے ہیں؟ پھر مجھے میرے ساتھ والے نے ایک عجیب بات بتائی. کہا ڈیفینس کے قریب جتنی دکانیں نا جا کے پوچھ لیں، کنٹریکٹ سائن ہوئے ہیں کہ تیرے کو 6 توڑے لے کے آواں گا، دے دیں. آپ دیکھیں تو صحیح کس کو دینا کس کو نہیں دینا. وہ بندہ جس نے اپنے منہ پہ مانگنے کا دروازہ کھول لیا اب وہ مانگے گا ہی. یاد رکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ کہ جس نے مانگنے کا دروازہ کھول لیا وہ مانگے گا ہی. آپ سلیکٹ کر لیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر کوئی نیڈی آپ کو ملے، پرائمری انویسٹیگیشن آپ نے کر لی، اب بہت زیادہ کھوبے نا اس کے اندر نہ جائیں، دے دیں اس کو بس.
بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیڈی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا ہے، بس لگ گیا آپ کو تو دے دے۔ انسان 70 شیطانوں کے جبڑوں سے کوئی چیز چھڑا کے صدقہ کرتا ہے، 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑا کے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمل مشکل کتنا ہے۔ ایک دو دشمن ہو تو بندہ لڑ لیتا ہے، دشمن بھی شیطان، اور ایک دو نہیں 70 شیطانوں کا مقابلہ کر کے پھر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنا بڑی اچھی بات ہے، صبح سویرے نکلیں، صدقہ دے کے نکلیں، بلائیں ٹلتی ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ یہ فرعون، حامان وغیرہ یہ بیسکلی دولت کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ یہ جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، قریبی تھا، بہت خوبصورت تھا، چمکدار تھا، اس کو منور کہتے تھے، اور بڑا ہمبل تھا، بڑا انکساری، بڑی عاجزی والا بندہ تھا، اور بڑا مشہور بھی تھا۔ پھر اللہ نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں اٹھانا ایک جماعت کو بھاری پڑا، قرآن مجید میں آتا ہے، اور یہ سرکش ہو گیا۔ اس کو پھر بنی اسرائیل کی امامت بھی دے دی گئی، لیکن یہ اترایا، اس نے غرور کیا۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں رہ کر فرمایا کہ آخرت کا عمل اکٹھا کرو، صدقہ دو۔ تو اس آیت کے اندر قرآن پاک میں قارون کے ترانے کو ناپسند کیا گیا۔ یاد رکھیے، شیخی کی خوشی حرام ہے، شیخی کی، غرور کی خوشی حرام ہے، شکر کی خوشی عبادت ہے۔ شیخی کی خوشی حرام ہے، گناہ ہے، شکر کے وقت خوشی کرنا عبادت ہے۔ حرام کے وقت خوش ہونا سخت ناجائز ہے، اور عبادت کے وقت خوش ہونا یہ بہت مستحسن ہے، اچھی بات ہے۔ اور ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، ناچ گانا کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، اور جائز طریقے سے خوشی منانا یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو قارون ملنسار تھا، سب کچھ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے، اب تم زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا میں دے دیتا ہوں زکوٰۃ، لیکن جب کیلکولیشن کی تو پتہ چلا کہ بہت بڑی اماؤنٹ بن رہی ہے زکوٰۃ کی۔ اب وہ باغی ہو گیا، کہا میں تو اتنے پیسے کبھی نہیں دوں گا، اور اس نے ایک گندی چال چلی، کیونکہ یاد رکھنا ایک گناہ انسان کرتا ہے نا، پھر اس ایک گناہ کو بچانے کے لیے کئی گناہ کرنے پڑتے ہیں۔ جس طرح ایک جھوٹ آپ بول دیں، صحیح سی بتائیے گا، کتنی بے چینی لگ جاتی ہے کہ یار اس جھوٹ کو بچانے کے لیے ہر جگہ پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جبکہ ایک سچ آپ بول دیتے ہیں، اس وقت پرابلم ہوتی ہے کہ سچ بولنے سے پرابلم ہو رہی ہے، لیکن مستقبل کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب اس نے نہ کر دی اللہ کے نبی کو، اب کیا کرے؟ اس نے اب ایک گندی چال چلی، اس نے ایک عورت کو بلایا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بدکاری کا الزام لگاؤ۔ سارے کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، وہ عورت کھڑی ہوئی، اس نے معاذ اللہ کے نبی پہ بدکاری کا الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، مجھے بتائیں، آپ کو بہت دکھ ہوا، اور آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا ہے، عورت اس رب کی قسم جس نے ہمارے لیے دریائے نیل کو پھاڑ دیا، بتا کیا واقعی تو سچی ہے؟ تو جب جلال دیکھا نبی کا، کانپنے لگی، کہنے لگی نہیں میں جھوٹی ہوں، اس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور قارون کے لیے دعا فرما دی کہ اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ بد دعا کا لفظ نہیں بولنا چاہیے نبی کے ساتھ، دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون کا جو ساتھ دینے والے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باقی سب سائڈ پر ہو جائیں، وقت آ گیا ہے، now it is finished۔ قارون کے ساتھ دو بندے ہو گئے، زمین نے قارون کے پاؤں پکڑے اور اس کو اندر کھینچنے لگی۔ قارون دھسنے لگا، چیخے مار رہا تھا، رشتہ داری کا واسطہ دے رہا تھا، او موسیٰ بچا لو، میں تمہارا کزن ہوں، میں وہ ہوں، لیکن now it has been decided، قدرت کا قلم چل جائے اب بیک نہیں ہوتا، تمہیں مہلت دی تھی، سارا کچھ دیا تھا۔ اور جب وہ دھنسا گیا تو کسی نے کہا کہ یہ اس کو اس لیے مار رہے ہیں کہ اس کی وہ چابیاں جو 80 اونٹوں پہ لد کے آتی ہیں ان پہ ان کا قبضہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مالک اس کا سارا مال بھی اس کے ساتھ ہی دھسا دے، اس کا سارا مال اس کے ساتھ دھسا دیا گیا۔ تو
تو مال بڑی آزمائش ہوتی ہے، انسان کیلکولیٹ کرے اور اس مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالے، اس کو ویسے دے، اور جس طرح کئی نیکیاں انسان آشکار کر دیتا ہے، سب کو بتاتا ہے، تو بہت سی نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جو صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہو۔ رمضان میں نیکی کرنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو نیکی اور بدی میں، حق اور باطل میں فرق کا ایک شعور دیا ہے۔ نیکی کرنی چاہیے، رمضان میں آسان ہو جاتی ہے۔ رمضان میں انسان نا فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، فرشتوں کی طرح کہہ رہا ہوں میں، فرشتہ نہیں بن جاتا، فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ انسان فرشتہ بھی نہیں ہے، شیطان بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ نیکی کرے، بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند مرتبہ دے دیتا ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ گناہ کرے، برا بن جائے، تو سرکشی میں اللہ بہت زیادہ اس کو نیچے کر دیتا ہے۔ تو یہ نفسانی خواہش سے دور ہو گیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، تو فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، تو یہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے ان دنوں کے اندر۔ تو اس لمٹ کو کرنا چاہیے۔ تو روزے رکھنے سے انعام ملتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا مالک مجھے کوئی کتاب دے، میرے تیرے پاس آنا ہے، تو اللہ نے کہا 40 روزے رکھ، پھر تورات دی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی روزے رکھوا کے دی گئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جا کے بھوک پیاس کی مشقت برداشت فرماتے، تب پھر ان پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اور یاد رکھنا یہ کتابیں ساری رمضان میں نازل ہوئی ہیں، قرآن پاک تو رمضان میں آیا نا، باقی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل کی گئی ہیں۔ تو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اب جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا، ہمارے پاس اس کی اپرچونٹی زیادہ آتی چلی جائیں گی۔ تو رمضان اور قرآن، اس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک عالم صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو کہتے ہی نہیں ہیں کہ میرے ماں باپ کے لیے بخشو یا میرے ماں باپ کے لیے قرآن پاک دو۔ کہنا غلط نہیں ہے، کہنا ٹھیک ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں پڑھائی دے دیں، میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہوئی، امی کی ڈیتھ ہوئی، میں دے دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود کیوں نہیں پڑھ رہے ماں باپ کے لیے قرآن پاک؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے، میں ایسے نہیں کر سکتا کہ میرے پاس گودام میں قرآن پاک 15 20 25 پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں، آپ آگے مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب میرے والد صاحب کا نام اکبر ہے، مجھے اصالہ ثواب دیں، میں وہ گودام میں پڑھے ہوئے قرآن پاک جو پتہ نہیں کب پڑھے ہیں میں نکال کے آپ کو دے دیتا ہوں، اور یہ اکبر صاحب کے لیے ہو گئے؟ نو، اب آپ نے مجھے کہا ہے نا، اب میں اکبر صاحب کے لیے اسپیشل پڑھوں گا تو دوں گا، آپ کو نیت کر کے دوں گا، یہ طریقہ ہے۔ تو مزے کی بات یہ، جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے نا، تو یہ دینے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اولاد جو کرتی ہے خود بخود ماں باپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہوتا ہے، خود بخود جا رہا ہوتا ہے۔ تو اولاد کو قرآن پڑھاؤ نا۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، عذاب ہو رہا تھا قبر پہ، تھوڑے عرصے بعد واپس آیا، عذاب اٹھ چکا تھا۔ کہا مالک تیری قدرت کی کاریگری ہے، ابھی جل رہا تھا یہ، ابھی باغ میں ہے۔ کہا دیکھ میرے نبی، یہ جب گیا نا، اس کی بیوی حاملہ تھی، ابھی بچہ اس کا مسا پیدا ہو کے 4 سال کا ہوا، تتلی زبان سے انہیں مجھے رحمان پکارا ہے، تتلی زبان سے رحمان پکارا ہے۔ تو جس زمین پر یہ بیٹا رحمان مجھے پکارے، مجھے حیا ہی کہ اس کے باپ کو میں عذاب دوں۔ تو یہ کر جاؤ، بڑا ادھر ادھر کا کر رہے ہو، اولاد تمہاری بات میں قرآن تو پڑھے۔ اور مزے کی بات پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تمہارے لیے قرآن پڑھے نہ پڑھے، وہ قرآن پڑھ رہی ہے، بیٹا تمہارا ہے، آٹومیٹکلی تمہیں ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے۔ غلط کام کرتے جاتے ہو، ٹک ٹاک چڑھاتے ہو، اس کے پیچھے میوزک لگا دیتے ہو، سوچو تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہے قبر میں، 1000 نیکیاں ہیں اور 980 گناہ ہیں، 20 فائدہ ہو گیا، جا رہے ہو جنت میں۔ اچانک پتہ چلتا ہے تم نے جو ٹک ٹاک کے اوپر گانا چڑھایا تھا نا، کسی نے وہ گانا سنا ہے، 40 گنا تمہارے اور آگے گھاٹے میں چلے گئے، کیا کرو گے؟ اسے گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کوئی نیک کام کر جاؤ، گناہ جاریہ ہے۔ یہ جو گانے بجانے والے مرتے ہیں نا، جب میں نے نوٹ کیا ہے، ان کی تعزیت بھی کوئی دوسرا گانے بجانے والا ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کے گانے سن سن کے لوگ روتے ہیں، کوئی اس کو سٹینڈرڈ بنا لیں، جو آپ نے کیا وہی ہوگا۔ اور ایک بندہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، دنیا سے گیا، بنو میں ہمارے ایک بابا جی فوت ہوئے تھے،
بنو میں. تو سنا ہے میں نے, ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ مرنے سے پہلے انہوں نے کوئی 70-80 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھی. وہ جب لے کے جا رہے تھے قومے میں, رستے میں جاگ آتی تھی, ایسے کرتے تھے, ایکٹنگ کرتے تھے. ایکٹنگ سے مراد یہ کہ پانی تو نہیں تھا, قومے کی حالت میں یوں کرتے تھے وضو. تو میں نے کہا کیا کیا انہوں نے ساری زندگی؟ کہا 40 سال بغیر کسی پیسے کے انہوں نے امامت کرائی تھی. 40 سال. اب عادت پڑی ہوئی جسم کو, وضو کرتے ہوں گے, بار بار جا کے نماز پڑھتے ہوں گے, تو اپنے جسم کو اچھی چیز کی عادت ڈال لیں. بڑی پیاری بات میں نے پڑھی. لکھتے ہیں, غور سے سننا, عبادت کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں لیکن نامہ اعمال میں وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے. جسم کو تھوڑا تھکاؤ, مشقت میں رکھو. یہ جسم ایسا بنایا گیا ہے کہ جب اس کو مشقت میں رکھو گے نا یہ قابو میں رہے گا, ورنہ یہ باغی ہو جاتا ہے, اپنی من مانیاں کرتا ہے. تھک تھک کر نیکیاں کرو, نیکیاں کر کر کے تھکو. پچھلے سال 2023 کے رمضان میں جو تراویح آپ نے پڑھی, جو آپ نے روزے رکھے, اس سے جو تھکاوٹ ہوئی آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی, لیکن 2023 کی وہ نیکیاں اللہ نے چاہا تو ابھی تک نامہ اعمال میں لکھی ہوں گی. ہے نا ایسا؟ رمضان میں جب سستی ہو نا, یہ 2 لفظ عربی کے یاد رکھ لینا. ہیں تو یہ قرآن پاک کے, لیکن اس کا کانٹیکسٹ اور ہے قرآن پاک میں. جب سستی ہو, ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. رمضان تو میرے دوست ہر سال آئے گا. میں ہر سال ہوں گا یا نہیں ہوں گا اس کا کوئی کنفرم نہیں ہے. وقت اتنا ضائع کر دیا میں نے, یہ سوچنا مزید وقت ضائع کرنا ہے. یاد رکھنا, پٹ یور سیلف ان ریگرس پین. اپنے آپ کو تھوڑا رگڑا لگاؤ. بھوک پیاس سہ رہے ہو, تراویح کے لیے آ جایا کرو. یہ ٹریننگ کا ایک فیز ہے, اس کو گزارو. یہ جو آپ آگے کہہ رہے ہوتے ہیں نمازیں نہیں پڑھی جاتی, ہم سے نیکی کا کام نہیں کیے جاتے, ہم چاہتے ہیں, اس کا مطلب آپ اور ہیں, آپ کا دماغ اور ہے. انچارج کون ہے؟ آپ ہے کہ آپ کا دماغ ہے جو غلط سوچ رہا ہے؟ آپ نہیں ہے, ورنہ آپ آگے کبھی نہ روتے ہمارے پاس. جیسی اذان ہوتی ہے دل چاہتا ہے آپ کا اٹھوں, میں نہیں اٹھا جاتا. جیسے کوئی آ کے اچھی بات کرتا ہے دل چاہتا ہے اچھی بات کروں, میں نہیں کی جاتی. کیوں؟ آپ انچارج نہیں ہیں. انچارج ہوتے, باس ہوتے, ایسی تیسی تھی آپ کے جسم کی, آپ کا جسم آپ کا بات نہ مانتا. آپ نے اپنے جسم کو مشقت دی نہیں ہے, دے مشقت, یہ قابو میں رہتا ہے. You must put yourself in rigorous pain. This is the natural law. If you want your spirit to act in accordance with your own will, then do something pain with your body, your physical. کسی دانا نے بڑی پیاری بات کی. There is only one rule in this world. اس دنیا میں صرف ایک قانون ہے, یاد کر لینا. یہ 5 حرف ہیں, صرف 5 حرف, only 5 words. یہ دنیا میں ایک قانون ہے, اور جس نے اس جملے کے اندر جتنا انویسٹ کر دیا نا اتنی اس کو اس دنیا میں جیت ملے گی. بس یہ غور سے سن لینا. This sentence is very important. This sentence is leading towards every success. You must be conscious about this sentence. اور وہ sentence ہے what in it for me. اس میں میرا کتنا فائدہ ہے. میرے سامنے بندہ آیا, اس بندے میں میرا کتنا فائدہ ہے. میرے سامنے سچویشن آئی, اس سچویشن میں میرا کتنا فائدہ ہے. اور سب آپ یہی کر رہے ہیں, نہیں کرتے, نہیں دیکھتے فائدہ اپنا. کاروبار جب شروع کرتے ہیں فائدہ دیکھتے ہیں, جب جاب کے لیے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ سیلری دیکھتے ہیں نا, فائدہ دیکھتے ہیں. فائدہ دیکھنا ہے. اچھا ایک اور سچویشن آپ کو بتاتا ہوں. میرے سامنے ایک بندہ آیا, میرا وہ بندہ کوئی فائدہ نہیں کر سکتا, ٹکے گا فائدہ نہیں کر سکتا, لیکن میں چاہوں تو جو چاہوں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ. اب میں اگر اس پہ رحم کروں گا نا, یہ میرا فائدہ ہے. میں اس کو سمجھوں اس بات کو کہ یہ میرا فائدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رحم کروں. شارٹ ٹرم تو نہیں نظر آ رہا نا, وہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا میرا, لیکن لانگ ٹرم فائدہ ہے. اور میرے سارے نوجوانوں جو یہ چاہتے ہو, یا دوسرے لوگ بھی جو چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کاروبار کریں, یاد رکھنا شارٹ ٹرم بینیفٹ کا متلاشی کبھی کاروبار نہیں کر سکتا. اگر آپ کو فوراً ریوارڈ چاہیے نا, کاروبار نہیں کر سکتے. بٹ ایور کمز کوئک گوز کوئک. جو جلدی آتی ہے جلدی جاتی ہے, سلو بٹ اسٹرانگ. آہستہ آنے والی چیز اسٹرانگ ہوتی ہے. مائکرو ویو اوون نہیں ہے, 3 منٹ لگایا گرم ہو گیا. یہ پائے اور نے آ رہی ہے, ساری رات پکے گی تو پھر مزہ آئے گا. کوئی میجک ورڈ نہیں ہے, کوئی سوس نہیں ہے ایسی میجک جو ڈالیں گے کھانا بڑا اچھا ہو جاتا ہے. نہیں, اٹ ٹیکس ٹائم. انویسٹ
time, that time will give you the return. وقت کی سرمایہ کاری کرو, وہ وقت آپ کو ریٹرن کرے گا. جو معاشرے کو دیں گے وہ سامنے آئے گا. جس چیز میں نظر نہ آ رہا ہو اس چیز کو چھوڑے نہ, اس چیز کی طرف بڑھیں. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے باتیں, یہ آسان ہوتی تو سارے کر لیتے, یہ آسان نہیں ہے. دیز آر ڈیفیکلٹ, اور مشکل کام کرنے والے ہی آگے بڑھتے. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آپ گھر جا رہے ہیں, گھر جاتے جاتے آگے سے کوئی گاڑی لگانا چاہ رہا, آپ کے آگے گاڑی ٹھوکنا چاہ رہا, آپ سے آگے آ رہا. اب اس کو جگہ دے دے, کیا ہوا؟ کیوں نہیں جگہ دے رہے اس کو؟ دے دے جگہ. ہو سکتا ہے اس کا کوئی باس ہو آگے جو بڑا ظالم قسم کا ہو سکتا ہے بیچارہ 6 ماہ سے بے روزگار ہو اور وہ جاب انٹرویو کے لیے جا رہا ہو. چلے کچھ بھی نہیں ہے, اس کی نیچر ایسی ہے, تو کیا ہوا یار, جگہ دے دے. ایک گاڑی جتنے لیٹ آپ ہو بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اٹ ول ناٹ میٹر مچ. یہ لیڈرشپ ہے, یہ قربانی ہے. آپ آفس کے کچن میں گئے, وہاں پر کیتلی کے اندر آخری کپ تھا کافی کا, آپ پی لیں گے کیتلی خالی ہو جائے گی؟ نہیں, آپ پئیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے, آنے والے کے لیے دوبارہ کافی بنا کر جائیں. دس از لیڈرشپ. آپ لفٹ میں گئے, لفٹ کی طرف کوئی بھاگا آ رہا ہے, ہولڈ کر لیں لفٹ کو, آنے دے اس بیچارے کو, یار لیٹ ہوا وہ. اور یہ آسانی سے چیزیں نہیں آتی. پہلے دن جب ایکسرسائز کرتے ہیں مسل پل ہو جاتا ہے, مسل کے اندر پرابلم آ جاتی ہے, اسپیزم آ جاتا ہے, چوتھے پانچویں دن جا کے مسل ریلیکس ہو جاتا ہے. گیو یور سیلف ریگریس آپشن. آخر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں, زندگی کے بارے میں اہم ترین گفتگو کر کے بیان ختم کرتے ہیں. اللہ نے اتنی بڑی سعادت دی, ہمیں رمضان دے دیا اس زندگی میں. یاد رکھنا زندگی 2 نہیں ہے, 1 ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس زندگی میں جو آپ کو ملی, اس زندگی میں آپ کما لیں, کھا لیں, عیش کر لیں, پھر ایک زندگی آپ کو دیں گے, اس زندگی میں عبادت کر لینا. نہیں, اسی زندگی میں ہر کام ایسے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. زندگی نام ہے کام کا, بیکاری تو موت ہے. اور زندگی نا قدر تب دیتی ہے جب کوئی چیز کم ہو. آپ کو روشنی کی قدر کب ہوگی؟ جب اندھیرا آپ نے دیکھا ہوگا. اب آپ کو کھانے کی قدر ہو رہی ہے کیونکہ آپ بھوکے ہیں. پاکستان میں 4.7% کھانا پھینک دیا جاتا ہے, فوڈ ویسٹ ہو جاتا ہے. اب قدر ہوتی ہے نا کھانے کی. زندگی کے بارے میں یاد رکھنا, اٹس ویری امپورٹنٹ. زندگی اہم ترین ہے. آپ کے پاس جتنی چیزیں ان سب میں اہم ترین چیز زندگی ہے. یا بندہ مرا پڑا ہوا ہے, میں اسے کہتا ہوں تیرے لیے رولز رائس لے کر آئے. رولز رائس گاڑی 18 کروڑ سے لے کے 30 کروڑ تک ہے پاکستانی کرنسی کے مطابق, اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. اس سے پہلے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, تم کون ہو, تمہارا باپ کون ہے, رئیس ہو پرانے, ہر ایک کو رولز رائس نہیں دیتے. وہ میں نے اس کو کہا کہ تمہارے لیے رولز رائس گاڑی لے کر آیا, اٹھو. وہ نہیں اٹھ رہا. میں نے اسے کہا تمہارے لیے ڈیفینس کے اندر 2 کنال کا پلاٹ کاٹا ہے, آجا. نہیں اٹھ رہا. ساری زندگی تو یہ گاڑی, پلاٹ, عیش و عشرت, شادی, اسی کے چکر میں انسان رہا. اب کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اس لیے کہ اس کے پاس زندگی نہیں ہے. تمہارے پاس ہے, اس کا استعمال کرو. See what miracle this زندگی is. ہاتھ لگاؤ, یہ دھڑک رہا ہے, یہ دھڑک رہا ہے. 86,400 مرتبہ دھڑکتا ہے یہ. ان اے ڈے, ایک دن میں ہر دھڑکن فری ہے, ہر دھڑکن زندگی ہے. اگر تمہیں کہا جائے تمہاری 3 دھڑکنیں سکپ ہو جائیں گی, کیا کرو گے؟ اربوں روپے دے دو گے کہ نہیں یار یہ دھڑکن سکپ نہ کراؤ, دھڑکن صحیح رکھو. اور پورا ٹوٹل پیکج دیکھیں ذرا, ٹوٹل پیکج دیکھیں. یہ لنگز, یہ گردے, یہ پھیپھڑے, 11,000 لیٹر ہوا روزانہ اندر لے کے جاتے ہیں. یہ گردے اتنے ہیں, 180 لیٹر خون روز فلٹر کرتے ہیں. یہ آنکھیں 576 میگا پکسل پر کام کرتی ہیں. آئی فون 15 24 میگا پکسل کا ہے. یہ سکن پہلی لائن آف ڈیفنس ہے آپ کی. اور یہ برین 86 بلین نیورونز کا سٹرکچر ہے. یہ آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, یہ الیکٹرک سرکٹ پیدا ہوتے ہیں دماغ میں, الیکٹرک سگنلز پیدا ہوتے ہیں. ایک سگنل پیدا نہ ہو, مرگی کا دورہ پڑے گا. کیسی نعمت ہے, کیسے چل رہے ہیں آپ. یہ زندگی ہے. سوچے تو صحیح. زندگی کے بارے میں بات یاد رکھنا, 40 سال کے بعد نا آپ کا جسم خود بخود مرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے. 40 سال کے بعد. اور وہ دفعہ دل دھڑک گیا, کام ہو گیا سارا. اب اگر آپ خود ایکسرسائز نہیں کرتے, ردی کھانے کھاتے ہیں, تو جسم کہے گا یار یہ بندہ تو خود انٹرسٹڈ نہیں ہے, جلدی جلدی پروسیس کمپلیٹ کرو.
خود محنت کرنی ہے اس چیز کے لیے, کھانوں کو اچھا کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, موومنٹ کرنی ہے. اب کیا ہوگا کہ باڈی ریجوینیٹ کرتی ہے, باڈی کو پتہ چلے گا یہ خود زندہ رہنا چاہ رہا ہے, خود اس کی زندگی ہے. دیکھیں تصویر کے اوپر فلٹر لگا لیں گے نا, وہ تصویر اوریجنل ہی ہوتی ہے. تو یہ دوائیاں کھا کے دی گئی فلٹر لگ جائے گا اوپر. اور زندگی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ رہے ہیں, مسائل آ رہے ہیں, مصائب آ رہے ہیں, مشکلیں آ رہی ہیں, اس کا مطلب وہ زندہ ہے, وہ گھر کے اندر بڑا ہے, وہ آفس جا رہا ہے, کوئی 10-15 لوگ اس کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. دیٹ از گڈ. ایشوز آ رہے ہیں ان کو حل کریں. اور وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ ہی نہیں رہے, اس کا مطلب وہ مر چکا ہے. ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 30-35 سال کی عمر میں مر گئے تھے, لیکن ان کو 70 سال کی عمر میں دفنایا جاتا ہے. کھا رہے ہیں, جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, لیکن زندگی نہیں ہے ان کے اندر, سوچ نہیں ہے, گول نہیں ہے, حرکت نہیں ہے. ان کو دیکھ کر کوئی انسپائر نہیں ہوتا, بس گھوم پھر رہے ہیں. زندگی کو اہم بناؤ. اور ایک اور زندگی میں بڑی بات کی جاتی ہے, کیا کھویا کیا پایا. کیا کھویا کیا پایا مجھے بتائیں. جب دنیا میں آئے تھے, آپ اس زندگی میں آئے تھے, کیا تھا آپ کے پاس؟ کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا نا. اور جب جائیں گے آپ کو ڈول دیا جائے گا, یہ ڈول لو, جتنا ڈال سکتے ہو لے جاؤ. تو جب آئے کچھ نہیں تھا, جب جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا, تو جو کچھ ملا فائدہ ہی ہے. یو آر آن پروفٹ سائڈ. کیوں کہتے ہو یہ چلا گیا وہ چلا گیا؟ او بھائی سب کچھ چلے جانا ہے, اور جب آئے تھے کچھ نہیں تھا, پھر تو جو کچھ بھی ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اس پہ شکر کرو اللہ کا. زندگی کو ٹریجڈی سٹوری نہ بنائیں. یہ بھی نہیں ہوا, وہ بھی نہیں ہوا, سب کچھ تو ہو رہا ہے یار. رمضان بھی آ گیا, دیکھیں تہجد کا وقت بھی ملتا ہے ساروں کو. ایک تعداد ہے جو پڑھ لیتی ہے, ایک تعداد ہے جو نہیں پڑھتی. آپ کی ان پٹ کیا ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھنا, زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا. زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا, لیکن اتنا زیادہ احساس نہ کرنے لگ جانا کہ لوگ ذلیل کر دیں. اگر کوئی ہاتھ پکڑائے تو پورا بازو نہ پکڑ لینا, اور اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو اس کے پاؤں نہ پکڑ لینا. اپنی عزت رکھنی چاہیے. آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں. اوور کم یور فیئر. اپنے ڈر پہ قابو رکھنا ہے. زندگی میں انسان ڈرتا ہے, شیروں کے درمیان رہے, شیروں کے درمیان. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رائے بینڈ کے سفاری زو میں چلے جائیں یا لاہور زو میں چلے جائیں, نہیں. شیروں کے درمیان رہنے کا مطلب یہ ہے, یہ افریقہ کی ایک سٹوری ہے. افریقہ کے اندر وہ لوگ گئے, سفاری میں گئے, تو درخت کے نیچے 13 شیر بیٹھے تھے. اب وہ جو گائیڈ تھا نا ان کا, ٹورسٹ گائیڈ, جو گائیڈ تھا, رہنما تھا, وہ بڑا مسکرا کے شیروں کے پاس جا رہا. ان کا پانی نکلا ہوا تھا, یہ شیر ہے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, یہ کل رات کو انہوں نے کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد یہ کچھ نہیں کہیں گے. آ جاؤ گھوم لو, بھاگنا نا, ورنہ یہ تمہیں پکڑ لیں گے, بھاگیں گے. ایسا کچھ نہ کرنا کہ تم سے تھریٹ ہو, بس دیکھو اور چلے جاؤ. وہ مسکرا رہا تھا شیروں میں کھڑا, زندہ, کوئی کیج نہیں ہے, آڑ نہیں ہے, مسکرا رہا, کھڑا ہوا ہے, شیر دیکھ رہے. وہ جو بندہ تھا کہتا میں نے یہاں ایک بات سیکھی کہ ہماری زندگی بھی تو ایسی ہے. یہ زندگی, یہ دنیا بہت بڑا جنگل نہیں ہے, شیطان ہے, نفس ہے, دنیا ہے, اور یہاں پہ تم نے کس طرح رہنا ہے, گائیڈ بن کے رہنا ہے کہ ٹورسٹ بن کے رہنا ہے, یہ تمہاری مرضی ہے. دوسروں کو سکھانا اس طرح کہ شیروں کا مقابلہ کیسے کرتا ہے, یا شیروں سے ڈرتے ہی رہنا ہے. اگر تم نے ایجوکیشن لی ہے, ٹریننگ لی ہے, تمہارے اندر جذبہ ہے, تم مسکرا کے شیروں کو دیکھو گے اور دوسروں کو ان سے بچاؤ گے. اگر تم خود گرے ہوئے ہو, تباہ ہو, تب کیا کچھ کر سکتے ہو؟ تو زندگی کے یہ سبق یاد رکھیے گا, سمجھتے رہیے گا. آپ لیزی نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. یو آر ناٹ لیزی, یو آر فل آف اسپرٹس. اور تمام نوجوانوں کو بالعموم اور تمام انسانوں کو میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اس زندگی میں کسی نہ کسی چیز پہ زیادہ فوکس ضرور کرنا. آپ بہت سے کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں, لیکن کوئی ایک خاص کام ایسا رکھے جس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے, جس میں پیسہ توجہ لگانی ہے, بار بار اس کو سوچنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. If you are not investing, you are wasting this life. یاد رکھنا سب سے اہم ترین چیز ٹائم ہے, اور یہ گزر رہا ہے. آپ لافانی نہیں ہیں, کوئی آپ امرت پی کے یا آب حیات پی کے نہیں آئے کہ آپ نے رہنا ہے. کامیاب ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے, لیکن وہ ترغیب بن کے کہہ رہا ہے. اور ناکام ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے, لیکن وہ عبرت بن کے کہہ رہا ہے. یہ وقت ختم ہو جائے گا, یقین رکھنا, ایک دم چلا جائے گا, اور یہ گزر رہا ہے. اس وقت میں کوئی بہت اہم ترین چیز ضرور کر لینا. موت ضروری ہے, ورنہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اگلے دن اٹھنا ہی اٹھنا ہے, آپ تو سوتے ہی رہیں گے.
کچھ نہیں کریں گے, بیٹیوں کی شادی بھی نہیں کریں گے, کمائیں گے بھی نہیں. وہ میں نے مرنا کہاں ہے. مرنا آپ کے اندر جذبہ نہیں پیدا کرتا کہ میں کمپلیٹ کر لوں سارا کچھ جلدی جلدی. مرنا ضروری ہے. مرنا آپ کے اندر سینس آف اکمپلشمنٹ پیدا کرتا ہے. سوچیں زندگی کے بارے میں, ایک منٹ سوچیں. قیمتی ہے نا تو کچھ کریں, اور اگر واقعی فارغ سی ہے تو پھینک دیں. اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے.